سب سے پہلے مشاہد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ایک دوحہ میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے، بڑی لمبی قرارداد ہے، یہ میرے سامنے ہے، اس کے ٹوٹل تقریباً 25 پوائنٹس ہیں، 25 نکات ہیں. تو یہ قرارداد کیا واقعی فلسطینیوں کے لیے کوئی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے، یا اس قرارداد کو اسرائیل نے اپنے ٹینکوں تلے رون دیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں میر صاحب کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ ایک نادر موقع تھا. تاریخ میں آتا ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ، ڈیفائننگ مومنٹ، اور یہ ریڈ لائن کراس کر لی تھی اسرائیل نے جب حملہ کیا قطر پر. اس سے پہلے لبنان بھی، یمن بھی، ایران بھی ایک جہریت کا سلسلہ جا رہا اور غازہ جینوسائڈ چل رہا ہے. یہ قرارداد میرے خیال میں شیمفل قرارداد، شرمناک ہے کہ اتنی جہریت کے باوجود لے دے کے وہی گفتن نشستن برخاستن مذمت تک آئی. اس کا مطلب ہے کہ جو مسلم اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں جان نہیں ہے، وہ خوف زدہ ہے. خوف ہے امریکہ کا، خوف ہے اسرائیل کا، اور ان میں خود کوئی دم نہیں ہے، اور ان کی کمٹمنٹ جو ہے پیلسٹائن کاز کے لیے لیکن آلموسٹ زیرو. جو چند ممالک مختلف میں امیر قطر نے تو بہت کھل کے گریٹر اسرائیل کا بھی ذکر کیا ہے وہاں پہ. نہیں، گریٹر اسرائیل تو وہی اس نے جو قطر کو مارا ہے وہ میسج باقی ممالک کے لیے بھی ہے جناب، کہ جناب آپ بندے دے پتر بن جاؤ، آرام سے اسی تنخواہ پر کام کر رہا ہوں، ورنہ آپ کو بھی پھینٹی لگے گی، اور یہ لگے گی. اچھا، جو اس لائن میں جو ان کے بڑے جو اسرائیل کر چکے ہیں، ہاں، جو لوگ جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، جو لوگ کہتے ہیں ابراہیم ریکارڈ، سو کالڈ اس میں جارڈن اور ایجپٹ سر فہرست، اور اس میں گلف ممالک بھی کچھ ہیں، وہ بھی شامل ہیں. ان کو بالکل. تو آپ کو یقین ہے کہ ان کو پھینٹی لگے گی؟ یس، ایبسولوٹلی دے آر ان لائن. ان کا دیکھیں دو ملک ہیں دنیا میں جو توسیع پسند ہے، ایکسپینشنسٹ ہے. ایک ہمارے پڑوس پہ انڈیا جو گریٹر اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے، وہ تو شکر ہے ہم نے ان کو پھینٹی لگا دی، اپنے سدھ ہو گئے ہیں فی الحال، اور وہ قائم ہے. اور ان کا جو فرسٹ کزن ہے نظریاتی اسرائیل، جو کہتے ہیں گریٹر اسرائیل، یہ ایرٹس اسرائیل. ان کی سب کی سوچ ایک ہی ہے، اور یہ صرف جس کی لاٹھی اس کی بھینس پر یقین رکھتے ہیں. یہ بلیز ہیں، اور اگر آپ اس کا مقابلہ نہیں کریں گے ٹھوس طریقے سے، اتنے بڑا مسلمان دنیا ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن دم نہیں ہے. جی ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ جو دوحہ سمٹ کے بعد جو ڈیکلیریشن آیا ہے، ایک ریزولوشن منظور ہوئی ہے، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو یہ اسلامک عرب سمٹ ہوئی ہے دوحہ میں، یہ ان حکومتوں کے لیڈران وہاں موجود تھے جو 2 بلین مسلمانوں کے نمائندگی کرتے ہیں، اور 1/3 آف UN ممبرشپ جو ہے وہ وہاں موجود تھی. یہ وہ ممالک ہیں جو کہ گلوبل انرجی سپلائز، 1/3 آف گلوبل انرجی سپلائز جو ہیں وہ ان کی طرف سے آتے ہیں. تو اتنی پوٹینشیل پار دیکھیں کتنی ہے اس گروپ میں. لیکن ہوا کیا؟ میں سمجھتی ہوں کچھ پازیٹیوز بھی ہیں مگر زیادہ تر نیگیٹیوز ہیں. پازیٹیو کیا ہے؟ پازیٹیو یہ ہے کہ سمٹ نے یہ سگنل کیا کہ یکجہتی ہے مسلمان دنیا میں اور مسلمان حکومتوں کے درمیان، اور اٹ واز اے ویری ویل اٹینڈیڈ سمٹ، اور بہت جلد منعقد ہوئی. دیٹس اے پازیٹیو. اور اس کا سگنل بڑا کلیئر گیا امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی کہ وہ ان ایکسیپٹیبل ہے جس قسم کا بیہیویئر اسرائیل نے کیا حملہ کر کے قطر پہ. لیکن ڈس اپوائنٹنگ، اور میں بالکل مشاہد حسین سے ایگری کروں گی کہ اس قرارداد یا اس کمیونیکے میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس سے کہ یہ پتہ چلے کہ بھئی یہ جو لیٹنٹ پار ہے مسلم کنٹریز کی، وہ ایکسرسائز کرنے کو تیار ہیں یا نہیں. نہیں لگتا ہے نہیں ہے تیار، اس لیے کہ اس میں سوائے کانڈمنیشنز کے اور بڑے اسٹرانگ ورڈز میں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. اسپیچز بھی میں سمجھتی ہوں ہمارے اپنے پرائم منسٹر کی اسپیچ بھی اٹ واز اے اسٹرانگ اسپیچ. لیکن اسٹرانگ ورڈ سے ایک ملک جو اگریشن کر رہا ہے وہ ڈٹر نہیں ہوتا. الفاظوں سے نہیں کوئی ڈٹر ہوتا، ایکشن سے ہوتا ہے. تو اس کمیونیکے میں کوئی کانکریٹ ایکشن کلیکٹیولی نہیں لیا ان سب ممالک نے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ضرور کہا، جی ایک سیکنڈ، ہم یہ ضرور کہا اس کمیونیکے میں کہ اٹ کالز اپون آل اسٹیٹس کہ وہ لیگل اور افیکٹو میجرز لیں، اور وہ میجرز انہوں نے آؤٹ لائن بھی کیے کہ آپ ملٹری اکوپمنٹ جو ہے ان کا ٹرانزٹ نہ الاؤ کریں، آپ سینکشنز امپوز کر سکتے ہیں، آپ ڈپلومیٹک اور اکنامک ریلیشنز ہیں
ان کو بھی ریویو کر سکتے ہیں. تو یہ تو انہوں نے ملکوں پہ چھوڑ دیا کہ یہ ریویو کریں. دیکھیں ایٹ دا ویری منیمم یہ بھی نہیں کرا سکے کہ جو ایئر سپیس پرووائڈ کرتے ہیں اسرائیل کو جو ملک, وہ تو بند کروا دیتے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ دیکھیں پچھلے میرے خیال ہے 2 ہفتے میں اسرائیل نے 6 ملکوں پہ حملہ کیا ہے. 6 کنٹریز, اگر آپ اس کو فلسطینی ریاست کو بھی شامل کریں تو وہ تو حملے پہ حملہ کرتا جا رہا ہے. اور یہاں سوائے الفاظی کارروائی کی, اور میں پھر سے دہراؤں گی یہ بات, دے ہیو دا پاور, دے ہیو دا کیپیسٹی, اتنی اکنامک اسٹرینتھ ہے ان کے پاس, اتنا پیسہ ہے, اسلحہ ہے, سب کچھ ہے, استعمال کیوں نہیں کرتے؟ وائی ڈونٹ دے یوز اٹ؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فوجی ری ایکشن ہونا چاہیے تھا یا کوئی ملٹری رسپانس ہونا چاہیے تھا, لیکن اکنامک سینکشنز, یہاں تک کہ اس قرارداد میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جی جن ملکوں کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں اس وقت اسرائیل کے ساتھ وہ کٹ آف کریں. انہوں نے ملکوں پہ چھوڑ دیا کہ آپ ریویو کریں اس کو. اتنا سافٹ, کچھ ویری سافٹ, ویری سافٹ. مشاہد صاحب, یہ جو ریزولوشن ہے اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا, میں ایک ہی آپ سے سوال پوچھتا ہوں. یہ جو اس کا پیرا 6 ہے, 6واں پیرا, جس میں امریکہ کا ذکر We support the efforts of the states engaged in mediation, in particular the state of Qatar, the Arab Republic of Egypt and the United States of America to end the aggression on the Gaza Strip. یعنی کہ امریکہ کو وہ سپورٹ کریں, جبکہ یہ ٹائمز آف اسرائیل جو ہے, یہ ٹائمز آف اسرائیل جو ہے, یہ آپ نے دیکھا ہوگا, اس کی خبر ہے کہ نیتن یاہو told Trump about Doha strike in advance and Trump didn't say no. اسرائیلی میڈیا کی یہ رپورٹ ہے. تو اس ٹرمپ کو, جس کو کہ نیتن یاہو نے ایران پر حملے سے پہلے بھی آگاہ کیا اور اب قطر پر حملے سے پہلے بھی آگاہ کیا, اس کا یہ ریزولوشن جو ہے دوحہ سمٹ کی جو ڈیکلیریشن ہے, یہ اس کا شکریہ ادا کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی انہوں نے کی ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کرتے ہیں بین کہ وہ کچھ کریں. اس کا مطلب آپ میں خود دم نہیں. اب یہ جو بات ہے نا کہ کتنی کیپیسٹی, اور ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کتنی اسٹرینتھ ہے. ایک بڑا عظیم لیڈر تھا 50 سال پہلے, شاہ فیصل شہید. یس, سب سے کلوزسٹ ایلائی تھا امریکہ کا, سب سے بڑا دشمن تھا کمیونزم کا. جب اکتوبر 73 میں جنگ شروع ہوئی, رمضان کی جنگ, اس نے کہا کہ جو بندہ اسرائیل کی ملک سپورٹ کرے گا ہم اس کا تیل بند کر دیں گے. اور انہوں نے آئل امبارگو لگایا امریکہ اور مغرب اور یورپ کے خلاف, اور لائنیں لگ گئی تھیں. خیر بعد میں اس کو بھی شہید کر دیا گیا, لیکن ایسی ہمت ہوتی ہے. باقی جو ہے نا کہ یہ وہ اسٹیٹمنٹس کا, تو آپ دیکھ لیں سیکنڈ ورلڈ وار میں کسی نے روس کے لیڈر اسٹالن کو کہا, مارشل اسٹالن کو, کہ جناب وہ بیان آیا بڑا سخت, کس کا آیا؟ ان کا پوپ کا آیا. پوپ نے آپ کو بہت اٹیک کیا. پوپ نے کہا یہ ہے اسٹالن. انہوں نے کہا ہاؤ مینی ڈویژنز ڈز دا پوپ ہیو؟ پوپ کے پاس کیا ہے؟ سو کوشچن ہے کہ آپ جب بلی سے ڈیل کر رہے ہیں, آپ دہشت گرد سے ڈیل کر رہے ہیں, آپ روگ اسٹیٹ سے ڈیل کر رہے ہیں, تو آپ کو کچھ نہ کچھ دم دکھانا پڑے گا. اب مثلا 2-3 چیزیں کر سکتے تھے آپ. ایک, آپ کے ریاض میں ایک اسلامک فورس بنی ہوئی ہے, ماشاءاللہ ہمارے فارمر آرمی چیف اس کے چیف ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں, راحیل شریف صاحب, ہاں جنرل راحیل شریف, اور جو آپ نے جنہوں نے ٹروپس بھیجنے ہیں اتنا ہی اناؤنس کرتے ہیں. آپ نے اناؤنس کیا تھا 10 مئی کو صبح 10 بجے, شاید آپ ہی نے اناؤنس کیا تھا کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ کال ہوگی. جی, چڑی نہیں پھڑکی, چیخیں نکل گئی تھی ساری, وہ بھاگے گئے ٹرمپ کے پاس, بچاؤ ہمیں, سیز فائر کرو. دوسری بات, $2 کھرب, $2 ٹریلین قطر, سعودی عربیہ, یو اے ای نے دیا ہے, جسے میں کہتا ہوں کہ یہ سوفسٹیکیٹڈ برائب ہے, تاکہ وہ جیسے ہوتا تھا نا بتے کے لیے. کس کو دیا ہے؟ امریکہ کو, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. اور ٹرمپ صاحب کو قطر کی گورنمنٹ نے جہاز دیا ہے, جہاز $500 ملین کا لیتا دیا, گفٹ دیا. اس کے باوجود $2 کھرب, اس کے باوجود ٹرمپ قطر کو اسرائیل کے حملے سے نہیں بچا سکا. ہاں, $2 کھرب یہ پروٹیکشن منی ہے نا. جی, جیسے آپ دیتے ہیں نا مافیا کو دیتے ہیں کہ یار میں بتایا بتا, مجھے نا مجھے بچا کے رکھو. تو آپ ٹرمپ کو بتا خور کہہ رہے ہیں. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ پروٹیکشن منی دیا نا, بیسکلی سوفسٹیکیٹڈ برائب. بتا ہی ہو گیا, صاف جو بات ہے. اچھا, اب اس کے رزلٹ میں کیا ہوا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے, 57 ملک ہیں, خاص طور پہ پاکستان, انڈونیشیا, ٹرکی, ہماری اسٹرانگ نیوی بھی ہے. آپ کہتے ہیں کہ وی اناؤنس این OIC نیول فلوٹیلا,
اور ہیومینیٹیرین سپلائیز لے کے جائے گی, ادویات اور خوراک, اور یو این جنرل اسمبلی سے. لیکن وہ جو فلوٹیلا تیونس سے جا رہا ہے غزہ کی طرف, اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں ہے اس ڈیکلیریشن میں. لیکن آپ خود فلوٹیلا تیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یو این جنرل اسمبلی ریزولوشن ہم لے لیتے ہیں, لیگل کور بھی لے لیتے ہیں. آپ کرتے کہ ہم جا رہے ہیں, کیا ہونا تھا, ایٹم بم مارنا تھا انہوں نے. کچھ تو آپ سٹیپس لیتے نا جی امیر صاحب, یہ صرف جو ہے ہاتھ ملتے رہے, پسینے چھوٹتے گئے.